اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، یہ آیت مبارکہ سورہ الصف مدنی سورہ کی آیت مبارکہ نمبر 13 ہے۔ اس سے قبل کی آیات میں اللہ رب العزت چونکہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور ایمان والوں کو 100% ایمان پہ عمل کرنے کی ترغیب اور حکم دیا جا رہا ہے، اور اس ایمان پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان اور مال سے کوششیں کرنے کا حکم رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور اس حکم کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں جنات اور باغات میں داخل کریں گے جس کے فرش کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ الاٹمنٹ فار ایور ہوگی۔ یہ تو آخرت کا تذکرہ تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین فرما رہے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری نعمت جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، وہ نصر من اللہ و فتح قریب، وہ اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ہے اور فتح ہے دنیا کی کامیابی بھی تم چاہتے ہو، تمہاری خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کامیابی کو دوسرے نمبر پہ ذکر کیا اور آخرت کی کامیابی کو پہلے ذکر فرمایا کہ حقیقی کامیابی تو اخروی کامیابی ہے جو ابدی اور سرمدی ہے، اور اس عارضی کامیابی کا ذکر اللہ رب العزت نے بعد میں فرمایا کہ اگر تم دین پہ کاربند ہو جاتے ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا لیتے ہو، دین کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، چاہے وہ نفاذ اپنے جسم پہ ہو یا معاشرے پہ ہو، حکومت کی سطح پہ ہو یا گھر کی سطح پہ ہو، تم اپنی استطاعت کے مطابق کوششیں شروع کر دیتے ہو اور کوششیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ اس مشن کے اندر تمہیں فتح اور کامیابی دیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے حکومت کے اندر آ کے اس ریاست میں رہتے ہوئے اس ریاست میں اللہ کے احکامات کو نافذ کیا، تو اللہ رب العزت نے فتوحات ان کا مقدر کر دی، زمین کے اس حصے پہ اسلام کا پھریرا لہرایا، اور زمین پہ جہاں کہیں بھی اہل ایمان لشکر کشی کرتے تھے، اللہ رب العزت فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ اپنی زندگی پہ اس دین کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں بھی اس کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ میں عموماً ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک نوجوان آدمی اپنے جسم کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، داڑھی مبارک کو وہ اپنے جسم پہ، اپنے چہرے پہ سجانا چاہتا ہے، تو جو ہی اس سلسلے میں وہ کوشش کرتا ہے، شیطان اپنے مختلف حربوں کے ساتھ اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، کبھی بہن، کبھی ماں اور کبھی معاشرے کے مختلف افراد اسے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کوئی عمر ہے تیری داڑیاں رکھنے کی، کیا یہ تو مسجد کی طرف چل کے مسیتل ہو گیا ہے، ان باتوں کو چھوڑ، یہ تو آخری عمر میں کیا کرتے ہیں۔ الا ماشاءاللہ
کہ کچھ گھروں کے اندر ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، لیکن وہ نوجوان استقامت دکھاتا ہے، اور استقامت دکھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو اپنے چہرے پہ سجا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مدد اور نصرت فرمایا کرتے ہیں، اور جو مختلف اشکالات اس کے عزیز و اقربا کے اندر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے کافور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابیاں دیں گے، آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے، یہ دنیا کی کامیابیاں تمہاری عارضی ہیں۔ اور اے میرے پیغمبر وبشر المومنین، اور مسلمانوں کو اس بات کی، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں کہ اس دین کو اپنا لیں، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں۔ اگر وہ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کا مقدر کر دیں گے۔ آج اگر ہم مسلمانوں کی ناکامی کے اسباب تلاش کریں تو ایک ناکامی، سب سے بڑی وجہ ہمیں اس ناکامی کی یہ نظر آتی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل طور پہ اپنے جسم پہ، اپنے گھر پہ، اپنے معاشرے پہ اور اپنے ملک پہ اپنایا نہیں۔ اگر ہم یہ اپنا لیں تو اللہ کی فتح، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہم پہ سایہ فگن ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پہ اور قرآن حکیم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے زیادہ اہل اسلام فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔